فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون۔ تم فرماؤ اے کتابیو اللہ کی آیتیں کیوں نہیں مانتے، تمہارے کام اللہ کے سامنے ہیں۔ یہاں اللہ کی آیات سے مراد توریت و انجیل کے اندر نازل ہونے والی وہ آیات ہیں جو محبوب کریم علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئیں، جو ان کی نبوت پر دلالت کرتی تھی۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون۔ تم فرماؤ اے کتابیو کیوں اللہ کی راہ سے روکتے ہو اسے جو ایمان لائے، اسے ٹیڑھا کیا چاہتے ہو اور تم خود اس پر گواہ ہو، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اس آیت میں بھی خطاب اہل کتاب کو ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کا مصداق بھی وہی لوگ ہیں جو حضور جان عالم علیہ السلام پر اپنی کتاب سے آیات پڑھنے کے باوجود ایمان نہیں لاتے تھے اور دوسروں کو اس سے بہکاتے تھے۔ جو ابھی کچے ایمان والے تھے ان کو بہکاتے تھے، اپنی آیات چھپا کر کہتے نہیں یہ وہ نبی نہیں ہے، یہ جو آیت ہماری کتابوں میں جو آیات نازل ہوئی ہیں یہ وہ مبارک نبی نہیں ہیں جنہوں نے تشریف لانا ہے، اس طرح کہہ کر چھپاتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے ایمان والو اگر تم کچھ کتابیوں کے کہے پر چلے تو وہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کافر کر چھوڑیں گے۔ مرشا بن قیس ایک بڑی عمر کا یہودی تھا، یہ گزرا ایک ایسی جگہ سے جہاں پر انصار و خزرج یہ دو قبیلے ہیں مدینہ شریف میں رہنے والے، ان کے پاس سے گزرا تو یہ دونوں قبیلوں کے کچھ لوگ جو ہے وہ بیٹھے آپس میں بڑی محبت سے باتیں کر رہے تھے، پیار و محبت سے، چونکہ سارے مسلمان ہو چکے تھے اور تھے نئے مسلمان۔ تو اب اس شخص کو بڑا برا لگا کہ یہ اوس و خزرج تو وہ قبیلے ہیں کہ جو سال ہر سال تک جنگیں لڑتے تھے اور جنگیں بھی اتنی خونخوار ہوتی تھیں اور پیچھے وجہ کوئی بھی نہیں ہوتی تھی۔ وجہ کیا ہوئی؟ ایک مثال اوس کی بکری خزرج میں چلی گئی، اب خزرج نے اس بکری کو مار دیا، بھائی آئی کیوں ہمارے قبیلے میں؟ ایک مثال دے رہا ہوں، اس طرح بے وجہ لڑائی ہوتی تھی۔ اور اب جب انہوں نے بکری ماری تو انہوں نے بندے مار دی، انہوں نے 4 بندے مار دی، انہوں نے 8 بندے مار دی، یوں سال تک بے وجہ جنگیں ہوں گی اور جناب اتنی خون خوار بالکل جاہلیت والی۔ تو جب اس نے دیکھا کہ یار یہ تو وہ قوم جو جنگیں لڑتی تھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر آج اتنی محبت سے بیٹھے ہیں، تو اس کے دل میں مچے لگی کہ یہ کیوں اتنی محبت سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس نے ایک نوجوان یہودی کو پیسے دیے، لالچ دی کہ تم ان کے درمیان جو ہے وہ ان کی پرانی جنگوں کے واقعات چھیڑو اور ان دونوں کو آپس میں لڑا دو۔ یہودیوں کا کام ہی لڑانا ہے، آج بھی وہ ایک جگہ پر اتنے سی چھوٹی سی جگہ پر بیٹھا ہوا پوری دنیا کو آپس میں لڑا رہا ہے اور پوری دنیا پاگلوں کی طرح اس کے کہے پر اپنی سمجھ سے کوئی کام نہیں کر رہی، اس کے کہے پر پوری دنیا لڑ رہی ہے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ اس نوجوان نے جا کر کچھ قصیدے پڑھے۔ پہلے کے دور میں
قصائد لکھے جاتے تھے، اپنی ہر بات پر، اپنی کوئی بھی بات یاد کرنی ہے تو اس پر قصیدہ لکھ دو، ایک بہت بڑی غزل لکھ دو۔ اب اس نے چند غزلیں ایسی جا کر پڑھیں جس میں ان دونوں کی پرانی جنگوں کے واقعات تھے، اور ان دونوں کے دلوں کو اتنا ابھارا کہ مسلمان ہونے کے باوجود انہوں نے ایک دوسرے پر تلواریں کھینچ لی، کھڑے ہوئے اور جناب وہ تلواریں کھینچ لی، لڑائی والا معاملہ بالکل سر پر آ پہنچا۔ حضور جان عالم علیہ السلام وہاں پر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ اے صحابہ کیا کرتے ہو؟ جاہلیت والا کام کرتے ہو، حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور میں تمہارے پاس رہتا ہوں، اللہ کی کتاب کی آیات پڑھتا ہوں، تو اس کے باوجود تم جو ہے وہ جاہلیت کی طرح لڑتے ہو۔ اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ اپنی انا کی خاطر لڑنا یہ اسلام کا حسن نہیں ہے۔ کبھی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے تو اپنی انا کی خاطر جنگ کو جاری نہ رکھیں، جہاں اپنی غلطی محسوس کریں معافی مانگ لیں، اور دوسرے کی غلطی محسوس کریں تو معاف کر دیں، اس کی غلطی تھی نا معاف کر دیں، اور اگر اپنی غلطی تھی تو معافی مانگ لیں، اپنی انا کی خاطر جنگ کو بڑھائیں نہیں۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور تم کیوں کر کفر کرو گے؟ تم پر تو اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول تشریف فرما ہے، اور جس نے اللہ کا سہارا لیا تو ضرور وہ سیدھی راہ دکھایا گیا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی مبارک جماعت سے یہ خطاب ہے کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں اور وہ اللہ کی آیات پڑھتے ہیں، تو لہذا تم جو ہے وہ کفر والے کام نہیں کر سکتے۔ اور یہی خطاب معی معنی ہم تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ اللہ کی کتاب ہمارے درمیان موجود ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ہر فیصلہ، اپنا ہر معاملہ اس پر چھوڑیں اور اس کے ذریعے جو ہے وہ اپنے سارے معاملات کا حل نکالیں، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا، اللہ کے سہارے کو مضبوطی سے تھامنا، اللہ کے رسول کی احادیث اور قرآن کی آیات، یہی دو وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے ہم اللہ کے سہارے کو مضبوطی سے تھام سکتے ہیں۔ اور یہ جو ابھی اس درس کی آخری آیت ہے، یہ انتہائی جو ہے وہ ہمارے لیے خوبصورت پیغام ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اور یہ فرمایا بھی ایمان والوں کو کیا ہے، جو ایمان والا ہے وہ یہ کام کرے۔ اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ اکبر، ہم اللہ سے ایسے نہیں ڈرتے جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، ہم اپنے استاد سے ڈرتے ہیں، اپنے ماں باپ سے ڈرتے ہیں، اپنے دوست و احباب سے ڈرتے ہیں، ہم ہر چیز سے ڈریں گے، نہیں ڈریں گے تو اللہ سے نہیں ڈریں گے۔ کبھی کوئی کام یہ کرتے ہوئے چھوڑا، ترجمہ پورا سن لیجئے پھر آگے چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرنا مسلمان ہو کر، یعنی اللہ کے لیے سب سے پسندیدہ دین ہمارے لیے کیا ہے؟ اسلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ ہم نے کبھی کوئی ایسا کام اس لیے چھوڑا ہو کہ نہیں یار یہ کام میں نہیں کروں گا، کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کو پسند نہیں۔ ہم چھوڑتے ہیں کہ کس لیے؟ یار ابے نے دیکھ لیا نا تو بڑی جوتیاں مارنی ہیں اس نے، بڑے بھائی کو پتہ چل گیا نا تو ابا جی کو شکایت لگا دے گا، یہ کام میرے استاد کو پسند ہے، استاد نے کبھی نہیں کیا، میں کبھی نہیں کرتا بھائی، یہ کام میرے جناب فلاں بزرگ نے کبھی نہیں کیا، میں زندگی میں کبھی نہیں کروں گا۔ تو میرے بھائی کبھی اللہ کے لیے بھی کوئی کام چھوڑا ہے؟ آپ نے مشہور واقعہ ایک سنا ہوگا نا کہ وہ 3 اشخاص تھے، ایک غار میں پھنس گئے، تو انہوں نے دو نے اپنا اپنا ذکر کیا، اپنے معاملات کا ذکر کیا کہ میں یہ کرتا ہوں، تو پتھر تھوڑا سا ہلا۔ پورا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، بچپن سے کتابوں میں پڑھتے چلے آ رہے ہیں، خالی اشارہ کر رہا ہوں۔ لیکن جس بندے نے یہ کہا کہ میں نے یہ کام اللہ کے ڈر سے چھوڑا، پورا پتھر ہٹ گیا۔ یعنی اللہ کے ڈر سے کام کو چھوڑ دینا یہ زیادہ اولا ہے یا زیادہ انسب ہے۔ ہم نے کبھی اللہ کے ڈر سے کوئی کام چھوڑا ہی نہیں۔ کبھی ہم اپنی زندگی پر غور کریں، اب بیٹھے بیٹھے یا گھر جا کر 5 منٹ کے لیے غور کریں کہ میں جتنے بھی کام دن بھر میں کرتا ہوں، کیا کوئی کام کبھی میں نے اس لیے چھوڑا ہو کہ یہ کام میرے اللہ کو پسند نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم ارشاد نہیں فرمایا۔
ہم اپنے سارے کام لوگوں کے لیے چھوڑ دیں، وہ فلاں بندہ کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، اور جو کرتے ہیں وہ بھی اسی لیے کرتے ہیں کہ میں اچھے کپڑے پہنوں، کیوں؟ کیونکہ مجھے دنیا اچھا کہے، مجھے سامنے والا اچھا کہے۔ کیا کبھی اچھے کپڑے پہن کر نماز بھی پڑھی؟ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ہزاروں درہم و دینار کا، اس کی ایگزیکٹ قیمت مجھے بھی یاد نہیں، لیکن موجودہ دور میں وہ کروڑوں روپے کا لباس بنتا ہے، کروڑوں روپے کا، وہ صرف اس لیے رکھا ہوا تھا کہ رات کو پہن کر اللہ کے حضور کھڑے ہو کر عبادت کریں۔ ہم اچھے کپڑے پہن مسجد میں آئیں، جو مرضی پہن کے آ جاؤ، اور جب کسی اچھی محفل میں جائیں تو جناب بڑے سوٹڈ بوٹڈ ہو کر جائیں گے کہ نہیں یار وہ جناب وہ وہاں پر بڑے بڑے لوگ آئیں گے نا تو ذرا خوبصورت بن کے جائے۔ نماز پڑھنے کے لیے انتہائی گھٹیا کپڑے پہن کے آ جائیں گے، ٹینشن ہی کوئی، وہ خیر جی نماز ہی پڑھنی ہے نا، کیڑا کسی مت تکنا ہے، میں بس ہینجی ہے۔ ایسا نہ کریں یار، اپنے آپ کو جو کام کریں اس میں بھی یہ دیکھیں کہ یہ مالک کو پسند ہے یا نہیں، اور جو کام چھوڑیں اس میں بھی یہ دیکھیں کہ یہ کام میں چھوڑ رہا ہوں کس لیے، کہ کیا یہ میرے مالک نے چھوڑنے کا حکم دیا یا نہیں دیا۔ ان چیزوں کو جب ہم اس پر غور کریں گے تو انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ تمام کو اس آیت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے۔